حضرت حمنا بنت حجش رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضہ کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحاضہ تو صرف شیطان کے ایڑ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ تو ایک رگ میں بہنے والا خون ہوتا ہے، حیض نہیں ہوتا۔ اور شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور اس گردش کے دوران جب وہ رحم کی رگوں میں پہنچتا ہے تو ان میں ایڑ لگاتا ہے، جس کی وجہ سے رگوں میں خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، بعض اوقات جادوگر خواتین کے اندر ایک خاص طرح کا جادو کرتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کے اندر خون کا بہنا ختم نہیں ہوتا، اور یہ خون کا بہنا 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جادوگر عورتوں کے اندر بانجھ پن بھی پیدا کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ مسئلہ کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتائیں گے اور اس کا مکمل علاج بھی بتائیں گے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ استحاضہ کا جادو صرف اور صرف خواتین کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ اس جادو کے لیے جادوگر ایک جن کو عورت پر مسلط کرتا ہے جس پر اس کو جادو کرنا مقصود ہو، اور وہ جادوگر جن کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اسے استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ جن عورت میں داخل ہوتا ہے اور اس کی رگوں کے ساتھ بہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو جادوگر جادو کے ذریعے اس پہ بانجھ پن کر دیتا ہے، اور یہ بانجھ پن ضروری نہیں کہ صرف عورت کے اوپر ہو، مرد کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ مرد 2 طرح سے ناقابل اولاد ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ جسمانی طور پر مریض ہو اور ناقابل اولاد ہو، جس کا علاج وہ میڈیکل کے ذریعے، میڈیسنز کے ذریعے کر سکتا ہے، اور اگر اس کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، اس کے باوجود بھی وہ اولاد پیدا نہ کر سکے تو وہ بانجھ پن جادو کے ذریعے اس مرد پہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے، اولاد کی پیداواری صلاحیت کے لیے مرد کے پاس کم از کم 1 سینٹی میٹر سپرم ہونا بہت ضروری ہے، اور جن یہی کوشش کرتا ہے کہ انسان کا سپرم لیول کم سے کم تر ہو جائے۔ عورت کا بانجھ پن بھی اسی طریقے سے 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو وہ کہ وہ قدرتی طور پر اولاد جنم دینے کے قابل نہ ہو، جس کا علاج وہ میڈیسنز کے ذریعے ڈاکٹر کی صلاح کے ساتھ کر سکتی ہے، اور دوسرا وہ کہ اس کی اور اس کے ہسبینڈ کی میڈیکل رپورٹ تو بالکل کلیئر ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اولاد نہ ہو رہی ہو، یا وہ عورت حمل سے تو ہو جاتی ہو لیکن اس کا بچہ حمل میں ہی مر جائے، یا اگر بچہ پیدا بھی ہو جائے تو 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچہ مر جائے، اور جب وہ بچہ مرے تو اس کا رنگ جامنی رنگ کا پڑ جائے۔ عزیز دوستو، بانجھ پن کے جادو کی کچھ علامات اور نشانیاں ہیں جن میں سینے کی گھٹن خاص کر عصر کے بعد سے لے کے آدھی رات تک موجود رہے، پریشان حالی، پیٹھ کی نچلی ہڈیوں میں درد، یعنی کہ جو آپ کی اسپائنل کارڈ ہے، جو آپ کی بیک بون ہے، اس کے نچلی حصے میں بہت زیادہ درد محسوس ہو، نیند میں گھبرانا، نیند میں خوفناک خواب دیکھنا، نیند میں ایسا محسوس ہونا کہ کوئی ڈراموی چیز آپ کو دیکھ کے آپ پہ ہنس رہی ہے، تو عزیز دوستو یہ بانجھ پن کی علامت ہے۔ اور عزیز دوستو، سحر استحاضہ یعنی کہ جو عورتوں میں خاص کر لڑکیوں کے اندر جو بیماری پیدا کی جاتی ہے اس کا اور بانجھ پن، ان دونوں کا علاج ایک ہی طریقے سے ہے، اور اسی لیے ہم نے دونوں مسئلوں کا ذکر ایک ہی ویڈیو میں کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 7 بیری کے پتے لینے ہیں، اور کوشش کریں کہ وہ پتے ایسے ہوں جن کے اوپر کوئی چوٹ نہ لگی ہو۔ آپ نے 2 پتھروں کے درمیان ان پتوں کو رکھ کے اچھی طرح سے پیس لینا ہے، یعنی کہ سلوٹے کے اندر رکھ کے اس کو پیس لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس سلوٹا نہیں ہے تو آپ لنگڑی کے اندر بھی ان کو پیس سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان پتوں کو ایک پانی کے اندر مکس کر کے اس پانی سے غسل بھی کرنا ہے، اور وہ تھوڑا سا پانی آپ نے پی بھی لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 7 دن تک ہر روز صبح کے وقت سورہ الصفات کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو اس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے کلونجی کے تیل کے اوپر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ آل عمران کی آخری 2 آیات، اور آخری 3 کل سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ دم کر کے اس تیل کو اپنے سینے پہ، پیشانی پہ یعنی کہ اپنے ماتھے پہ اور پیٹھ کی نچلی ہڈیوں پہ ملنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا 1 ہفتے سے لے کے 1 ماہ کے اندر اندر آپ بالکل شفا یاب ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ پہلے کوئی بہانہ بنا رہے تھے۔
عزیز دوستو، یاد رکھیں یہ آزمایا ہوا عمل ہے، اور جس شخص نے اس عمل کا استعمال کیا ہے اس کا جادو مکمل طور پہ ختم بھی ہوا ہے، اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر بھی گئی ہے، اور اللہ پاک نے اس کو اولاد بھی عطا فرمائی ہے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر، اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا